سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر آپ کی سیرت طیبہ میں سے چند ایسے واقعات اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں سے انشاءاللہ پیش کریں گے، جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار اور بالخصوص سیدنا مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کس قدر محبت کرتے تھے، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کس قدر محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے قرآن و سنت کی روشنی میں بھی کہ صحابہ کرام آپس میں اہل بیت اور صحابہ یقیناً محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کا اہل بیت کا تزکیہ فرمایا ہے، اس کی بدولت ان کی شان یہ تھی کہ قرآن مجید اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم نے سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت میں فرمایا کہ یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر فرمائی، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ تم آپس میں دشمن تھے، پس اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بائی بائی بن گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، حضور کی اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس میں محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے۔ اور بحمد تعالی ہماری اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں 20 ایسے واقعات موجود ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام بالخصوص حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں محبت کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہ لوگ جو صحابہ کی آپس میں دشمنیاں ثابت کرنے والے ہیں، یہ تاریخی جھوٹے واقعات، قصے کہانیاں پیش کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ آپس میں اناد اور بغض اور عداوت اور دشمنی رکھتے تھے۔ جب یہ لوگ جھوٹے قصے کہانیاں سنا کے ان کی دشمنیاں ثابت کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہ ایسے واقعات پیش کریں جسے صحابہ اکرام کی آپس میں محبت کا پتہ چلتا ہے، اور وہ واقعہ جو سنی شیعہ دونوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کی مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس قدر محبت تھی، یہ کتاب ہے ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی المتوفہ 460 ہجری کی کتاب الامالی طوسی، اور یہ دوسری کتاب ہے امام احمد ابن حنبل کی فضائل الصحابہ۔ یہ شیعہ کتاب ہے اور یہ اہل سنت کی کتاب ہے۔ دونوں کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی توہین کی یا آپ کی تنقیص کی، تو علامہ طوسی روایت نمبر 965 لے کے آئے۔ جب سیدنا فاروق اعظم کے سامنے اس شخص نے حضرت مولا علی کی توہین کی، فقال له عمر، تو حضرت عمر نے کہا تعرف صاحب هذا القبر، تم اس قبر والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا تم اس صاحب قبر کو جانتے ہو؟ اما تعلم انہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، تم جانتے نہیں کہ یہ صاحب قبر روضہ شریف والے یہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں، وعلی بن ابی طالب ابن عبد المطلب، اور علی کون ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ہیں۔ وَيْلَكَ لَا تَذْكُرَنَّ عَلِيًّا إِلَّا بِخَيْرٍ، تیرے لیے خرابی ہو تو علی کا ذکر نہ کر مگر بلائی کے ساتھ، یعنی علی کا جب بھی ذکر کرو بلائی کے ساتھ کرو، خیر کے ساتھ کرو۔ فَإِنَّكَ إِن تُنَقِّصْهُ آذَيْتَ هَذَا فِي قَبْرِهِ، پس فرمایا اگر تو نے علی کی تنقیص کی، علی کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہا، تو تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صاحب قبر یعنی حضور کے روضہ اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم نے حضور کو اذیت دی، تو نے حضور کو تکلیف دی۔ یہ واقعہ علامہ طوسی نے اپنی کتاب الامالی میں، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فضائل الصحابہ میں 1091 نمبر اس کا جو رقم ہے اس میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اس واقعے سے یہ بات واضح ہوئی کہ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی یا تنقیص کو گوارا نہیں کرتے تھے،
اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص جو ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے رنج ہوتا ہے۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ جب مولا علی کی تنقیص حضرت عمر کے نزدیک رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے، تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے بارے میں یہ جو انہوں نے ایک قصہ گڑھا ہے کہ حضرت عمر نے نعوذ باللہ تعالیٰ ان کا دروازہ توڑ دیا، ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، بچہ شہید کر دیا، یہ بالکل من گڑت افسانہ ہے، جھوٹا ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو مولا علی کی اتنی رسپیکٹ اور عزت کرتے ہیں وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس قدر عزت کرتے ہوں گے۔ اور ایک مشہور جو روایت ہے اہل تشیع کے ہاں بھی اور اہل سنت کے ہاں بھی، جو غدیر قوم کے حوالے سے من کنت مولا ہو فعلی مولا حدیث پیش کرتے ہیں، اس روایت کو ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار کی جلد نمبر 37 کے صفحہ نمبر 149 پہ نقل کیا کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی شان بیان کی، ان کی قدر و منزلت اور مقام و مرتبہ بیان کیا، اور کہا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہوں، جس کا میں محبوب یعنی مولا یعنی محبوب ہوں، اس کا علی بھی محبوب ہونا چاہیے۔ اس روایت کو ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 37 کے صفحہ 149 پہ ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فقال عمر بن الخطاب ہنیئا لک یا ابن ابی طالب، جب رسول اللہ نے اعلان کیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو ملا باقر مجلسی نقل کرتا ہے کہ حضرت عمر آئے اور آ کے کہا کہ اے علی ابن ابی طالب، آپ کو مبارک ہو، اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، آپ کو مبارک ہو، آپ نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ آپ ہر ایمان والے مرد اور ہر ایمان والی عورت کے مولا ہیں اور میرے بھی مولا ہیں، یعنی محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ تبصرہ جو کیا ہے وہ اس کو ملا باقر مجلسی نے نقل کیا۔ تو یہ محبت ہے مولا علی کے ساتھ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کی، نہ صرف مولا علی کے ساتھ بلکہ مولا علی کی اولاد کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس قدر محبت ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو سیدنا مولا علی کے ساتھ حضرت عمر کی محبت کا ایک بہت ہی منہ بولتا ثبوت ہے، علامہ محب طبری کی کتاب الریاض النظرہ کے صفحہ 285 پہ موجود ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ محبت کے واقعات ہیں، ان سارے واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی بالخصوص مولا علی کی اور حضرت عمر کی آپس میں گہری دوستی اور محبت تھی، اور یہ واقعہ بھی جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ محبت کا واضح ثبوت ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت ہے، فرماتے ہیں کہ میں جب سویا رات کو تو خواب میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور فرماتے خواب ہی میں صبح فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوا اور مسجد نبوی میں جا کے میں نے حضور کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد حضور دیوار قبلہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر گزری کہ ایک عورت، ایک خاتون تھی، وہ تار کھجوروں کا ایک ٹوکرا بھر کے حضور کی بارگاہ میں لے کے آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے ایک کھجور اٹھائی اور کھجور اٹھا کے فرمایا یا علی تاخذ حاضر رتبہ، اے علی یہ تار کھجور کھاؤ گے؟ تو میں نے عرض کی حضور کھاؤں گا، تو سرکار نے ایک کھجور میرے منہ میں ڈال دی۔ فرماتے ہیں کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ اے علی کھجور کھاؤ گے؟ تو میں نے عرض کی حضور کھاؤں گا، تو حضور نے پھر وہ کھجور میرے منہ میں ڈال دی۔ یہ خواب کا واقعہ حضرت علی اپنا بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے فانتبہت وفی قلبی شوق الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحلاوۃ الرطب فی فمی، فرماتے ہیں یہ خواب کا واقعہ تھا۔ جب صبح میں بیدار ہوا تو صبح بیدار ہوتے ہی میں نے کیا محسوس کیا کہ جو رات حضور نے مجھے خواب میں کھجور عطا فرمائی تھی، اس کھجور کا ذائقہ، اس کی مٹھاس میری زبان پر، میرے منہ میں موجود تھی، اور صبح جب بیدار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق میرے دل میں موجود تھا۔ فتودعت وذهبت الى المسجد، فرماتے پھر میں نے وضو کیا اور مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ فصلیت خلف عمر، پس میں نے حضرت عمر کے پیچھے جا کے نماز پڑھی۔ واستند الى المحراب، اور حضرت عمر نے اسی طریقے سے محراب یعنی مسجد کا جو دیوار قبلہ ہے اس کے ساتھ ٹیک لگائی اور حضرت عمر بیٹھ گئے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک عورت آئی، اس نے تار کھجوروں کا ٹوکرا حضرت عمر کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس ٹوکرے میں سے ایک کھجور اٹھائی اور کھجور اٹھا کے مجھے فرمایا کہ اے علی، یا علی،
ताकुलु मिन हादा या अली, अली इस खजूरों में से खाओगे? तो मैंने कहा खाऊंगा। तो हज़रत उमर ने उसी तरीके से एक खजूर मेरे मुंह में डाल दी, और फिर जब मैंने खजूर खा ली, फिर हज़रत उमर ने दोबारा खजूर उठाई और कहा कि अली खजूर खाओगे? तो कहते मैंने कहा खाऊंगा। तो हज़रत उमर ने फिर दोबारा मेरे मुंह में खजूर डाल दी। मौला अली फरमाते हैं कि अभी मेरे दिल में इश्तियाक था कि हज़रत उमर मुझे और खजूर देंगे, लेकिन हज़रत उमर ने दाएँ बाएँ खजूरें बांटनी, तकसीम करनी शुरू कर दी, और मेरी तरफ देख के हज़रत उमर ने फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया कि या अखी लौ ज़ादा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतका लज़िदना का, ऐ मेरे भाई, अगर रसूलुल्लाह ने रात आपको इससे ज़्यादा दी होती तो मैं भी आपको इससे ज़्यादा देता। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब हज़रत अली से कहा तो फ़अजिबतु वक़ुल्तु, मौला अली कहते हैं मैं बड़ा मुताजिब हुआ और कहा कि क़द अतलअहुल्लाहु अला मा रअयतुल बारिहा, जो रात मैंने ख्वाब देखा है अल्लाह ने आपको उस पर इतला दे दी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अली अल मुमिनु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, ए अली मोमिन अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। मैंने कहा सदक़ता या अमीरुल मोमिनीन, हाँ कदा रअयतुहु, ए अमीरुल मोमिनीन आपने सच कहा, मैंने ऐसे ही रात देखा है। व कदा रअयतु तामहु व लज़्ज़तहु मिन यदिका कमा वजदतु तामहु व लज़्ज़तहु मिन यदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उमर से कहा कि ए उमर, जो खजूर आपने मुझे दी है और मेरे मुंह में डाली है, ये वही जायका और वही लज्जत है जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से खजूर खाई थी, उसकी लज्जत ही जिस तरह की और जो मज़ा था वही मज़ा आपके हाथ की खजूर खा के मुझे लुत्फ़ आया है। तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मौला अली की आपस में मोहब्बत का ये बेहतरीन वाक़या है। अब ये लोग दुश्मनी के, इनाद के, बुग़्ज़ के झूठे वाक़यात गढ़ गढ़ के पेश करते हैं। ये भी तो किताबों में वाक़यात लिखे हैं ना, जिससे ये साबित होता है, और ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक वाक़यात हैं, जो कुरान और सुन्नत जिसकी तईद करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपस में हुज़ूर ने उनको भाई भाई बना दिया। अल्लाह फरमाता है अल्लाह व बैना कुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना, बस तुम अल्लाह की नेमत से आपस में भाई भाई बन गए। तो वो इस कदर आपस में उनकी मोहब्बतें और उनकी अक़ीदतें थी। ये तो हज़रत उमर का जो ना वो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत का अंदाज़ था। और जब मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, सही बुखारी मुस्लिम में और दीगर अहले तशय्युअ की किताबों में इस तरह के वाक़यात मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर ये सही बुखारी है, और सही बुखारी में रिवायत नंबर 3677 और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 6187 है। एक ही वाक़या और मुख्तलिफ अल्फाज के साथ है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस वक़्त सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत होगी, आपका जिस्म मुबारक जो है एक चारपाई पे रख दिया गया, तो एक शख्स मेरे पीछे से आया और उसने अपनी कोहनी मेरे कंधे के ऊपर रख दी इस तरह करके, और आके कहने लगा कि ए उमर अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, ए उमर अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। आके ये कहना शुरू कर दिया। और सही बुखारी में जो लफ्ज़ है 3677 नंबर हदीस में, उसमें यह है कि उस शख्स ने आके कहा कि लअन्नी कसीर मिम्मा कुन्तु अस्माउ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने कई मरतबा कसीर तादाद में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सुना, हुज़ूर अक्सर फरमाया करते थे कुन्तु व अबू बकर व उमर व फ़अलतु व अबू बकर व उमर, मैं था और अबू बकर था और उमर था, मैंने किया और अबू बकर ने किया और उमर ने किया। वन तलक़तु अबू बकर व उमर, मैं चला और अबू बकर चला और उमर चला। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा फ़इदा हुआ अली इब्न अबी तालिबिन, यह हज़रत उमर की शान बयान करने वाला कोई आम शख्स नहीं था, यह हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला थे। ये सही बुखारी के अल्फाज हैं। और सही मुस्लिम के अल्फाज ये हैं कि हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया मा खल्लफ़्त अहदन अहब्ब इलैया अन अलक़ल्लाह बिमिस्लि अमलिही, कि हज़रत मौला अली कहते हैं या उमर, आपसे बढ़कर मुझे कोई ऐसा शख्स महबूब नहीं है कि जिसके बारे में मैं ये चाहता हूं कि क़यामत के दिन उसके नामा अमाल को लेकर अल्लाह की बारगाह में पेश हूं। सबसे ज़्यादा अगर मुझे कोई पसंद है तो वो आप पसंद है। मैं ये चाहता हूं कि क़यामत का दिन हो, जब मैं अल्लाह की बारगाह में जाऊं तो मेरे हाथ में हज़रत उमर का नामा अमाल हो।
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ اب اسی کے ساتھ ایک شیعہ کتاب کا حوالہ، یہ کتاب ہے نہج البلاغہ، شیخ شریف ردی جس نے 4 صدی میں شیعہ عالم نے کتاب ترتیب دی ہے نہج البلاغہ، اس میں خطبہ نمبر 225 ہے۔ اب اہل تشیع کا ہے یہ موت پر کتاب ہے، اس میں 225 نمبر خطبہ ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں للہ بلاد فلان فقد قوم العبد وداو العمد خلف الفتنہ واقام السنہ۔ ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ دے، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گئے، سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا کی بلائیوں کو پا لیا اور اس کی شر انگیزیوں سے آگے بڑھ گئے، اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا خوف بھی کھایا، خود چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے جن میں گم کردہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا علی نے خطبہ دیا کہ اللہ ان کو جزا دے جنہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گیا اور سنت کو قائم کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فتنہ و فساد کو چھوڑ دینے والے اور سنت کو قائم کر دینے والے، یہ خطبہ نہج البلاغہ ہے۔ اور اس خطبے کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے نہج البلاغہ کے شارح ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 12 کے صفحہ نمبر 3 پر لکھتے ہیں کہ یہ جو للہ ہے بلاد و فلان ہے نا، فلاں کہ فلاں کو اللہ جزا دے اور فلاں کا جو ذکر ہے، نہج البلاغہ کے شارح ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ فلان سے مراد کون ہے؟ عمر ابن الخطاب۔ وقد وجدت النسخۃ التي بخط الردی ابی الحسن جامع نہج البلاغہ۔ ابن ابی الحدید کہتا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہج البلاغہ کے جامع، جس نے نہج البلاغہ کو جمع کیا، اس کے خط سے لکھا ہوا دیکھا ہے یہ فلانا تحت فلان عمر، کہ فلان نون کے جو نیچے لکھا ہوا تھا خط میں وہ عمر کا نام لکھا ہوا تھا۔ یعنی مولا علی کا یہ خطبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان مولا علی نے خطبہ نمبر 225 میں بیان کی۔ اور یہی جو بیان ہے آپ کا، یہ ہماری اہل سنت کی کتاب مسند احمد ابن حنبل میں نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 225 ہے، اور مسند احمد ابن حنبل کی پہلی جلد حدیث نمبر 1058 اور حدیث نمبر 1062 ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واستخلف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ فعامل بعملہ وسار بسیرتہ، حضرت ابو بکر نے ایسے ہی عمل کیا جس طرح حضور نے عمل کیا تھا اور حضور کی سیرت پر عمل پیرا ہوئے، حتیٰ قبضہ اللہ عز وجل علی ذالک، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ان کو یعنی موت دے دی، یعنی ان کی وفات ہو گئی۔ ثم استخلف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر کو خلیفہ بنایا گیا۔ فرماتے فعامل بعملہما وسار بسیرتہما، تو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی طرح عمل کیا اور ان دونوں کی سیرت پر عمل کیا، حتیٰ قبضہ اللہ عز وجل علی ذالک، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے پھر ان کو ان پر موت کا وقت وہ وعدہ پورا فرما دیا، یعنی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو 225 نمبر خطبہ میں بیان کیا، وہی اہل سنت کی کتاب جو ہے وہ مسند احمد بن حنبل میں 1058 اور 1062 نمبر روایت میں موجود ہے۔ اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ ایک اور واقعہ اس میں بڑا محبت والا موجود ہے کہ اس مصنف کی جلد نمبر 7 کے صفحہ 481 پر موجود ہے کہ حضرت مولا علی ایک چادر بڑی عام طور پر اکثر طور پر لیا کرتے تھے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو چادر آپ اکثر لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یہ چادر آپ نے کہاں سے لی اور یہ کیوں اکثر استعمال کرتے ہیں؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا انہو کسانی خلیلی وصفی وصدیقی وخاصی عمر، یہ چادر مجھے پہنائی ہے میرے خلیل،
میرے صفی یعنی میرے قریبی دوست اور میرے یار اور میرے دوست اور میرے خاص جو دوست ہیں حضرت عمر نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو چادر گفٹ کی تھی حضرت علی کو، حضرت علی اس چادر کو اکثر طور پر استعمال کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت علی کو وہ چادر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفٹ دی تھی، ان کو تحفہ اور ہدیہ دی تھی، اس قدر ان کی محبت تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اپنے وصال کے وقت صحابہ اکرام کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میرے بعد مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ کون ہوگا، تو کیا تم اس فیصلے پر راضی ہو؟ یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، جلد 7 صفحہ نمبر 486 ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اس مقام پر کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا لا نرضا الا ان یکون عمر بن الخطاب، اے ابو بکر میں تب تک راضی نہیں ہوں جب تک کہ جس بندے کا نام آپ نے دیا ہے اور آپ جس کو خلیفہ مقرر کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں وہ عمر ابن خطاب نہ ہوں، یعنی اگر عمر ابن خطاب ہوں گے تو تب میں راضی ہوں۔ فکان عمر، پس جب وہ نوشتہ جو لکھا ہوا تھا اس کو کھول کے دیکھا گیا تو حضرت عمر ہی کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ حضرت مولا علی کی حضرت عمر کے ساتھ محبت ہے، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ عقیدت اور پیار رکھتے تھے۔ اور آخری ایک واقعہ ابن ابی شیبہ ہی کی جلد 7 صفحہ 483 سے حضرت عمر اور حضرت علی کی محبت کا، کہ نجران کے عیسائی مولا علی کے دور خلافت میں آپ کے پاس آئے اور کہا کہ عمر نے ہمیں ہمارے علاقے سے نکال دیا تھا، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ ہمیں واپس ہمارے علاقے کے لیے لکھ دیں، ہم تاکہ اپنے اسی علاقے میں جا کے نجران میں رہنا شروع کر دیں۔ تو مولا علی نے اس مقام پہ کیا جواب دیا؟ فرمایا ان عمر کان رشید الامر، عمر وہ فیصلہ کرنے میں ہدایت والے تھے، ولا اغیر شیئا صنعہ، عمر جس کام کو حضرت عمر نے کیا ہے میں اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ عمر رشید الامر تھے، ان کا فیصلہ بالکل ہدایت پر مبنی تھا، لہذا جو فیصلہ حضرت عمر نے کر دیا ہے میں اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ مولا علی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے ساتھ محبت ہے، اور حضرت عمر کی مولا علی کے ساتھ جو محبت ہے بحمد تعالیٰ اس کے واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ان سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کی آپس میں محبت، الفت اور پیار، اور ان کا آپس میں جو ہے وہ ایک بھائی چارے والا تعلق تھا۔ بعض اوقات اتفاقاً کسی مقام پر کسی مسئلے پر ایک دوسرے سے اگر کوئی غصہ، ناراضگی یا گلہ شکوہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ اس سے اناد یا دشمنی ثابت نہیں ہوتی، بس اس کو آپ اسی واقعے سے سمجھ لیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 94 میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ پوجا کر رہی ہے اپنے بچڑے کی، اس کو معبود بنا کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کے حضرت ہارون علیہ السلام کے داڑھی اور سر کے بالوں کو پکڑ لیا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑ، یبن امّا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو مت پکڑیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ یہ جو معاملہ کیا، نعوذ باللہ تعالیٰ یہ کوئی دشمنی یا اناد کی بنیاد پر نہیں، یہ ایک وقتی معاملہ تھا، ایک وقتی امر تھا۔ اب اس سے کوئی اناد یا دشمنی یا بغض ثابت کرے تو اس کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر کوئی ایسے واقعات ہوئے کہ کسی موقع پر کوئی اشکال یا کوئی آپس میں اختلاف ہوا یا ہلکی پھلکی کسی موقع پر غصے ناراضگی بھی ہوئی تو ایک وقتی امر تھا، اس سے ان کا اناد اور دشمنی ثابت نہیں ہوتی، وہ آپس میں بھائی بھائی تھے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی کافروں پر سخت ہیں، آپس میں وہ شفیق ہے، مہربان ہیں، نرمی کرنے والے ہیں۔ اور سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت میں اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پس تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تو بحمد تعالیٰ ہم اہل سنت و جماعت محبت کا پیغام دیتے ہیں اور الفت اور امن کا پیغام دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کا تعلق بھی حضور کی ذات کے ساتھ ہے اور حضور کے اصحاب کا تعلق بھی جو نا وہ حضور کے ساتھ ہے۔ وہ آپس میں شیر و شکر تھے اور آپس میں محبت کرنے والے تھے، آپس میں ان کی الفت اور پیار تھی۔ یہی الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا پاکیزہ عقیدہ ہے۔